ہمارا پچھلے 4 ماہ میں جو ملک کے ڈیفالٹ کرنے کا خطرہ وہ 500% تک بڑھا ہے، یعنی 500% ہم آگے چلے گئے، اور کب آنے والے دنوں میں ہم یہ 1000 اور 1500% پہ چلے جائیں گے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دس از دا ٹائم. اور ہم صرف یہ پریس کلب میں پریس کانفرنس یا یہ پریس ٹاک کے لیے نہیں ہے، ہم تمام بزنس کمیونٹی کے پاس جا رہے ہیں، تمام سٹیک ہولڈرز کے پاس جا رہے ہیں، اور ہم بہت جلد ایک احتجاج کی کال بھی دیں گے پریس کلب. پاکستانی بزنس مین رول تو پہلے پلے کر رہا ہے کووڈ کے اندر بھی اور اب بھی، کہ اس ساری صورتحال کے باوجود وہ سپلائیز چین جو ہے اس کو مینیج کر کے رکھی ہوئی ہے. تو خدا کے لیے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آپ اپنی سیاست بعد میں کھیلیں، پہلے اکنامی کے اوپر سارے لوگ جو ہے مل بیٹھ کے فیصلے کریں. آپ بات کر رہے تھے ترکی کی، دیکھیں جب عوام کو حکمرانوں پہ اعتماد ہوتا ہے، کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں، تو پھر قوم جو ہے وہ ڈالر بھی جلاتی ہے، ان کو لا کر بھی دیتی ہے اور اکانومی میں اپنا شیئر بھی ڈالتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے یہاں سب سے بڑا قوم اور سیاستدانوں میں اعتماد کا فقدان ہے. آج کے حالات ایک دن میں نہیں ہوئے، اس میں 75 سال کا عرصہ ہے جس کے اندر مسلسل جو سے ہم نے اس کو ملک کو اس حالت میں پہنچایا. اور اس کے اندر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے زیادہ اپنی اکانومی کے امپورٹ بیس بنا دیا، ہم نے ایکسپورٹ بیس تو بنایا ہی نہیں ہے. علیکم ناظرین، میں ہوں جہانگیر حیات، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل. ناظرین، پورا ملک جو ہے اس وقت معاشی ابتری کا شکار ہے، اور یہاں ہمارے ساتھ جو ہیں بڑے بڑے تاجر اور صنعت کار جو ہیں وہ موجود ہیں. ناظرین، یہ صنعت کار تو بہت بڑے بڑے ہیں اور اس کے ساتھ ٹریڈرز بھی بہت بڑے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے ان کے جو کنسرن ہیں، ان کی جو ڈیمانڈز ہے ان کو نہیں مان رہی، ان کو کوئی وقت یا ویلیو نہیں دے رہی. ناظرین، اس وقت ہمارا جو روپیز ہے بری طرح پیٹ چکا ہوا ہے، امپورٹرز ایکسپورٹر تمام پریشان ہیں. ناظرین، انہی کے ٹیکسی سے ملک چلتا ہے، لیکن انہی کی بات نہیں مانی جاتی. یہ ایک بہت بڑی جو ہے پریشان کن بات ہے. ملکی جو سیاستدان ہیں وہ اپنی جو ہے وہ اسمبلی کھیل رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے یہ جو ہمارا اکنامکس ہے وہ تمام کی تمام تباہ ہو چکی ہے. ہمارے ساتھ یہ لوگ موجود ہیں، ان میں بڑے بڑے بزنس مین ہیں، ٹریڈرز ہیں، امپورٹرز ہیں، ایکسپورٹرز ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر یہ جو ان کا یہاں پہ بیٹھ کے ٹھنڈے کمرے میں پریس کانفرنس کر دینا ہی کافی ہے، یا جو ارباب اختیار ہیں، جو پولیٹیشنز ہیں، ان کے کان سے پکڑ کر ان کو باہر نکال کر ان کے ساتھ ڈائریکٹ ایکشن کر کے اپنی بات منوانے کا بھی ان کے پاس کوئی جذبہ یا جرت ہے. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. جی جناب صدر صاحب، آپ صدر ہیں اپنا پروگریسو گروپ لاہور چیمبر آف کامرس کا، آپ یہاں پہ موجود ہیں. بڑی بہت اپنا احسن بات ہے، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ملک کی جو اپنا معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ حب الوطنی کا مظاہرہ کیا اور یہاں پر پہنچے، اور جو ارباب اختیار ہے ان کو آپ اس چیز سے روشناس کروانا چاہتے ہیں کہ ہم اس وقت بہت ہی بری حالت سے گزر رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی درست فرمایا آپ نے. ہم یہاں پر پروگریسو گروپ لاہور چیمبر آف کامرس سے تعلق ہے ہم سب دوستوں کا. ہم نے آج پریس کلب میں آنے کا مقصد یہی تھا ہمارا کہ ہم بتا سکیں کہ اس وقت پاکستان کی بزنس کمیونٹی کتنا انسیکیور فیل کر رہی ہے. اس وقت پاکستان کی اکانومی اس وقت میلٹ ڈاؤن ہو رہی ہے. مسلسل ہر آنے والے گھنٹے کے اندر پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے، اور اس ملک کے مسائل کو اگر کوئی اس وقت حل کر سکے، دیکھیں اس ملک کو اس وقت سرحدوں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس ملک میں ابھی نظام چل رہا ہے، پاکستان کے اندر تھانے اور کچہریاں کام کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود سب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈوب رہا ہے اور پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. اور اس ڈیفالٹ کو روکنے میں اگر کوئی کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ صرف بزنس مین ہے. کیوں ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیے ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے، ہم نے دنیا سے 126 بلین ڈالر کے قرضے لیے ہوئے ہیں، اور ہمارے بینکوں میں اس وقت جو فکسڈ ڈالرز ہیں جو دوسرے ملکوں نے رکھوائے ہیں اس کے بعد صرف 3-4 بلین ڈالر بچتے ہیں، جو کہ شاید 15-20 دن کے لیے بھی ہمارے کافی نہیں ہیں. تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ جب ہمارے ڈالر نہیں ہوں گے، ہم سب کچھ ٹھیک بھی کر رہے ہیں، سب کے بزنس، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بزنس تو بہت اچھا چل رہا ہے، ہمیں تو کوئی نقصان نہیں. ڈالر کی ہارڈنگ بھی تو بزنس مین ہی کرتے ہیں نا. مطلب ترکی میں جب ڈالر کا کرائسس آیا تو لوگوں نے ڈالر باہر سڑکوں پہ لا کے جلا دیے. تو کیا آپ ہمارے جو بزنس مین ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، ٹریڈرز ہیں، ان کو اس بات پہ ارج نہیں کریں گے کہ وہ بھی کوئی اس طرح کی حرکت کر کے دکھائیں تاکہ جو ارباب اختیار ان کو ہوش آئے، انٹرنیشنل جو ہے مطلب لیول پہ ایک میسج آئے کہ یہ ایک حب الوطن جو ہے محب وطن قوم ہے. دیکھیے میں معافی چاہتا ہوں،
मैं इस वक्त किसी को ये मशवरा नहीं दे सकता कि डॉलर कोई $1 भी चलाएं। इस वक्त एक डॉलर के लिए ये मुल्क जो है ना वो तरस रहा है, ठीक है ना। इस हमने मुल्क ये को नहीं कहा कि जलाएं, हमने ये कहा है कि ऐसी कोई तजवीज़ है आपके पास? देखिए हमारे सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि जो हुकूमत है वो बिजनेस कम्युनिटी के साथ कंसल्टेशन के बगैर फैसले कर देती है। अभी मैं आपको एक और बात बताऊं कि हमारे FPCCI के प्रेसिडेंट पिछले 1 महीने से चाहते हैं कि गवर्नर स्टेट बैंक से उनकी मुलाकात हो जो एक्टिंग है, लेकिन वो 30 डेज से टाइम नहीं दे रहे बिजनेस कम्युनिटी को मिलने के लिए। ये सीरियसनेस है हुकूमत वाली साइड पे। देखिए मैं फिर वही कहूँगा, इस मुल्क को इस बहरान से अगर कोई बचा सकता है तो वो पाकिस्तान का बिजनेसमैन है। और इस वक्त जो सबसे बुरा यानी मैं समझता हूँ कि जो सलूक किया जा रहा है वो पाकिस्तान के बिजनेसमैन के साथ किया जा रहा है। जब तक आप उसको इज्जत नहीं देंगे, जब तक आप उसको कंसल्टेशन में शामिल नहीं करेंगे, जब तक आप उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप उसके मसाइल को हल नहीं करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस मुल्क को बहरान से नहीं निकाल सकते। जो हमारा पिछले 4 माह में जो मुल्क के डिफ़ॉल्ट करने का ख़तरा वो 500% तक बढ़ा है, यानी 500% हम आगे चले गए। और कब आने वाले दिनों में हम ये 1000 और 1500% पे चले जाएंगे, हम ये समझते हैं कि दिस इज़ द टाइम। और हम सिर्फ ये प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस या ये प्रेस टॉक के लिए नहीं है, हम तमाम बिजनेस कम्युनिटी के पास जा रहे हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स के पास जा रहे हैं, और हम बहुत जल्द एक एहतजाज की कॉल भी देंगे प्रेस क्लब के बाहर। हम एक एहतजाज भी इंशाल्लाह। नाज़रीन, वेकअप कॉल है। डॉलर जो है वो बुरी तरह जो है वो अपना रुपीस जो है बुरी तरह पिट चुका हुआ है। डॉलर जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा। और हमारे साथ हमें ये भी बताया जा रहा है कि श्रीलंका के बाद पाकिस्तान कैन बी द नेक्स्ट कंट्री हु कैन मीट द डिफ़ॉल्ट। नाज़रीन, डिफ़ॉल्ट होना ये तो एक बात की बात है, लेकिन हमारे जो इम्पोर्टर्स हैं वो डिफ़ॉल्ट होने से पहले ही डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ तनवीर साहब मौजूद है। तनवीर साहब, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है जब से ये इम्पोर्ट बंद हुई है? मैं पहली बात जो है कि जो इम्पोर्ट बंद हुई है उसमें अब FBR ने कल भी एक ख़बर दी है कि उनके बहुत जो है रेवेन्यू कम हो रहा है। अब उसके ऊपर सोच रहे हैं, और मिफ्ता साहब की कल डॉन अखबार में खबर भी आई है कि वो शायद ये बैन जो है वो लिफ्ट कर दें, क्योंकि एक तरफ इकॉनमी बहुत एक डिफरेंट सेगमेंट्स पे और डिफरेंट डोमेन में काम करता है, तो इंपोर्ट के साथ साथ इसके अंदर रेवेन्यू भी जनरेट होता है। दूसरी बात, अभी आपने तुर्की की मिसाल दी कि तुर्की के अंदर लोगों ने डॉलर लेके आए। हम यही तो कहने आए हैं कि वहाँ के सियासतदान जो है वो अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए सोचते हैं। हमारे जो है यहाँ लोटा लोटा खेला जा रहा है, कभी पंजाब के अंदर जा रहे हैं, कभी इस्लामाबाद के अंदर जा रहे हैं। जब तक सियासी इस्तेहकाम और उस तरह की तवज्जो नहीं आएगी, तब तरह के वो तुर्की के जो लोग हैं बिजनेसमैन, उस तरह का पाकिस्तानी बिजनेसमैन रोल प्ले नहीं कर सकता। पाकिस्तानी बिजनेसमैन रोल तो पहले प्ले कर रहा है कोविड के अंदर भी और अब भी, कि इस सारी सूरत हाल के बावजूद वो सप्लाईज चेंज जो है उसको मैनेज करके रखी हुई है। तो खुदा के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये आप अपनी सियासत बाद में खेलें, पहले इकनॉमी के ऊपर सारे लोग जो है मिल बैठ के फैसले करें। सियासत खेलते नाजरीन कहीं इतनी देर ना हो जाए कि हम वापस ना आ सके। हमारे साथ मजीद दोस्त भी मौजूद हैं, ट्रेडर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। मोहम्मद अरशद चौधरी जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रोग्रेसिव ग्रुप। आप बात कर रहे थे तुर्की की। देखें, जब आवाम को हुक्मरानों पे एतमाद होता है, कॉन्फिडेंस होता है कि ये हमारे लीडर हैं, तो फिर कौम जो है वो डॉलर भी जलाती है, उनको लाकर भी देती है और इकॉनमी में अपना शेयर भी डालती है। अब मसला ये है, यहाँ सबसे बड़ा कौम और सियासतदानों में एतमाद का फुकदान है। तो पहले तो आप वो एतमाद पैदा करें ना जी। दे आर ऑल पॉलिटिशियन, दे आर नॉट लीडर्स। आप सोचें ना किस तरह से एतमाद पैदा करना है। टैक्स आप देते हैं, हम तो इतना टैक्स भी नहीं देते। कहता हूँ, देखें ना आप, हमारे जो पाकिस्तानी हैं जिनके फॉरेन करेंसी अकाउंट हैं, उनका को 5 से 7 अरब डॉलर इन्हीं बैंकों में पड़ा है। अब आप देखें कि बाहर से हम 5 से 7% पे सूद पे लोन ले रहे हैं, तो आप इन लोगों से ये रिक्वेस्ट करें कि भाई यही आपका डॉलर में अकाउंट रहेगा, हम आपको साल के बाद 5% दे देंगे और यही डॉलर रिटर्न कर देंगे, तो आपका जो है वो 5 अरब डॉलर तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। इसी तरह बात है मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस की, लीडरशिप की। लीडरशिप ही नहीं है तो फिर लोगों का एतमाद तो नहीं रहेगा ना जी। मसला तो सबसे बड़ा ये है। इसी तरह अगर आप ये भी सोच सकते हैं कि जिन लोगों के पास घर में डॉलर पड़े हैं, आप उनसे कहें कि एमनेस्टी लाएं, उनको कोई प्रॉफिट दें और उनसे कहें कि आके बैंक में पैसे जमा कराएं, लेकिन फिर बात वही आएगी कि जी ये पैसे हमें वापस मिल जाएंगे। ये लीडरशिप या सियासतदान इस काबिल हैं कि कौम इनके पीछे लगे? ये सबसे बड़ा नाज़रीन, कौम लीडर्स के पीछे लगे जो बेशरम है और उनको शर्म नहीं आ रही कि इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो चुके हैं, बदनवान हैं और सिर्फ अपनी जो है 4.5 इंच की जो मस्जिद है उसको बना के उसके ऊपर सब जो है वो किले तामीर कर रहे हैं। इनको ये पता नहीं चल रहा है कि इकॉनमी जो है वो उसका बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है। हम
اپنی یہ جو ذاتی مفادات ہیں ان کی جنگ چھوڑ کے جو اپنا نیشن کے بارے میں سوچیں اور اجتماعی فیصلے کریں. مزید ہمارے ساتھ ایک دوست موجود ہیں, تھوڑی سی ان سے بات کر دیں. السلام علیکم. جی میرا نام ڈاکٹر ریاض عاصم ہے, میرا تعلق فارماسیوٹیکل اور کاسمیٹک سے ہے. تو ابھی جو آپ نے بات کی نا کہ جو آج کے حالات ہیں ایک دن میں نہیں ہوئے, اس میں 75 سال کا عرصہ ہے جس کے اندر مسلسل جو سے ہم نے اس کو ملک کو اس حالت میں پہنچایا. اور اس کے اندر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے زیادہ اپنی اکانومی کا امپورٹ بیس بنا دیا. ہم نے ایکسپورٹ بیس تو بنایا ہی نہیں ہے. ہم نے امپورٹ بیس کے بعد ہمارے وہ پاکستانی جو باہر بیچارے خون پسینہ کر کے آپ کو 26 ارب ڈالر ہر سال بیچتے ہیں, 30 ارب ڈالر ہر سال بیچتے ہیں, اس کی وجہ سے ملک چل رہا ہے. اگر وہ آپ کے پاس نہ آئے تو ابھی تک ڈیفالٹ کر چکے ہوتے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کہاں کام کرنا ہے, پوری قوم کو سوچنے کی ضرورت ہے, پوری نیشن کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک نیشن بن جائیں اور اس قوم کے لیے, اس ملک کے لیے سب مل کے کام کریں. جہاں تک ٹیکس کی بات ہے, ہر بندے کو ٹیکس دینا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں وہ بندہ ٹیکس کیوں نہیں دیتا. پہلے ہم اپنی طرف دیکھیں کہ ہمارے اوپر کتنا ٹیکس ڈیو اور ہم کتنا ٹیکس پے کر رہے ہیں. اس کنٹری کو چلانے کے لیے ہمیں ٹیکس ہر صورت دینا ہے اور اس کے لیے ہمیں کام کرنا. اور جہاں تک آپ نے بات کی پولیٹیشین کے علاوہ اس کے باقی ادارے بھی اس کے اندر اسی طرح سے جو سے ملوث ہے جس طرح پولیٹیشین ہے. نو ڈاؤٹ کہ پولیٹیشین تو ہے ہی ہے. کیا ہماری جو سے اسٹیبلشمنٹ اس طرح سے کام کر رہی ہے جیسے کرنا چاہیے؟ کیا ہماری عدلیہ کام کر رہی ہے؟ کیا ہمارا میڈیا اس طرح سے کام کر رہا ہے جس طرح سے؟ ان تمام اداروں کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے. ابھی دیر نہیں ہوئی, لیکن اگر آج بھی ہم نہیں سوچتے, آج بھی ہم نہیں بیٹھتے تو بہت دیر ہو جائے گی. پھر ہمارے پاس یہ وقت ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا. ناظرین, آپ نے دیکھی تشویش دیکھی, یہ جو تاجر ہیں, امپورٹر ہیں, ایکسپورٹرز ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, ان کے چہروں پہ آپ تشویش دیکھیں کہ یہ بہت پریشان ہیں. لیکن یہاں پہ حیران کن بات یہ ہے کہ جو ارباب اختیار ہیں, جن کے پاس اختیار ہیں, جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں خاص طور پر, ان کے کان پر جوں تک نہیں رنگی اور وہ اپنا ہی بندر قلعہ کھیلنے میں مصروف ہیں. آخر اگر ایسا ہوا کہ اکانومی کلیپس کر گئی, سری لنکا کے بعد اگر پاکستان کا نمبر آ گیا تو دیکھیں, آپ سوچیں کہ حالات کس طرف جا سکتے ہیں. یہاں پہ بھوک ہوگی, ننگ ہوگی اور یہاں پہ بے روزگاری ہوگی, جو کہ کسی بھی طور پر ہمیں قابل قبول نہیں ہے. وقت ابھی ہے اور اس کو ہمیں فوری طور پر اس کو کیچ کرنا چاہیے ناظرین. اور یہ جو پولیٹیشین, ان کو چاہیے کہ یہ فوری طور پر ان کو ریسکیو کرنے کے لیے آئیں, اکانومی کو ریسکیو کریں اور فوری طور پہ ایمرجنسی لگائی جائے. NCOC جیسے جو ادارے ہیں, جیسے ہمارے ماضی میں بھی بہت اچھے کام یہاں پہ کیے, وہ بنائے جائیں تاکہ فوری طور پہ اکانومی کے جو معاملات ہیں ان کو درست کیا جائے. میں آپ کا ہو جہانگیر حیات, اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.